الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث مبارکہ پیش کی ہے، جس کے راوی جلیل القدر صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں اکثر یہ بات کہہ دیا کرتا ہوں اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی احادیث، اقوال، افعال ہیں وہ تمام کے تمام آنے والی تمام نسلوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں، صرف مسلمانوں کی نہیں، تمام تر انسانیت کے لیے اس میں جو ہے صرف اور صرف اصلاح اور نصیحتیں ہیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیتا ہوں. ترجمہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے آئینے کی مانند ہے، یعنی جب اس میں وہ کوئی عیب دیکھے تو اس کی اصلاح کر دے. یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر سی بات بیان فرما کر ہمیں اور آپ کو کئی چیزوں کی طرف مطلع کر رہے ہیں، ہماری اصلاح فرما رہے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ غور کیجئے کہ اس میں ایک مومن کو دوسرے مومن بھائی کا مومن کے لیے بھائی قرار دیا گیا. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن یعنی مسلمان کے لیے ایک بھائی کی مانند ہے. تمام مومنین، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، یعنی وہ آپس میں اپنے تعلقات ایسے رکھیں کہ جیسے ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو بات اس میں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن بھائی کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ آئینے کی طرح ہونا، آئینے کی مانند ہونا، اس حکیمانہ جملے کے پیچھے مصلحت کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے ناظرین، سامعین، آپ کی توجہ اس طرف میں مبذول کرانا چاہوں گا۔ آئینے کی مثال دی گئی ہے اس حدیث میں۔ آئینے کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ چند خصوصیات ہوتی ہیں، اور ان خصوصیات ہی کی طرف ہمیں اور آپ کو غور کروانا مقصد ہے۔ وہ کیا؟ آئینے کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے وقت کا بادشاہ آ جائے یا ایک رات کی روٹی کا محتاج شخص آ جائے، اس کے سامنے کوئی امیر کبیر انسان آ جائے یا کوئی غریب انسان آ جائے، اس کے سامنے کوئی کالی رنگت والا، سخت رنگت والا، گہری رنگت والا شخص آ جائے، یا اس کے سامنے کوئی گوری رنگت والا اور اچھی رنگت والا شخص آ جائے، گویا کوئی بھی آئینے کے سامنے آ جائے، آئینہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتا، اور اس شخص کو، آئینہ دیکھنے والے شخص کو، اس کا عیب ظاہر کر دیتا ہے، اس کے عیب پر اس کو مطلع کر دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم اور آپ آئینے میں کوئی عیب اپنے دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آئینہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتا، اس کے سامنے کوئی بھی شخص آ کے کھڑا ہو جائے۔ اور دوسری خاصیت آئینے کی یہ ہے کہ آئینہ، آپ آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو، آئینہ آپ کو آپ کے عیب پر مطلع کرے گا۔ آپ کے جانے کے بعد جو دوسرا شخص آئے گا آئینہ دیکھنے، اس دوسرے شخص کو آپ کے عیب نہیں بتلائے گا، اور اس دوسرے شخص کے عیب تیسرے کو نہیں بتلائے گا۔ یعنی آئینہ جس کا عیب ہے صرف اسی کو مطلع کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو اس پر مطلع نہیں کرتا۔ اور جو چیز آئینے کی خصوصیات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ آئینہ کوئی اس کے سامنے غریب یا کوئی امیر آ جائے، ایسا نہیں کرتا کہ امیر آ جائے تو اس کی برائیوں کو بھی اچھا بیان کرے، اور کوئی غریب آ جائے تو اس کی اچھائیوں کو بھی برا بیان کرے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آئینے کی پہلی صفت میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتا۔ وہ گورے کو کالا نہیں بتائے گا، کالے کو گورا نہیں بتائے گا، بلکہ اس پر ایک حکایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ ایک حبشی شخص جا رہا تھا، اس نے زندگی میں کبھی آئینہ دیکھا نہیں، اس کو معلوم نہیں کہ وہ کیسا دکھتا ہے، اس کی شکل کیسی ہے۔ جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا ایک جگہ آئینہ ٹوٹا پڑا ہے۔ راستے میں اس نے ایک ٹکڑے کو اٹھایا، اور ٹکڑا اپنے جب چہرے کے سامنے کیا تو اسے اپنی شکل نظر آئی، اور اس کو اتنی بری لگی کہ اس نے اس آئینے کو وہیں پھینک دیا دوبارہ سے، اور کہنے لگا کہ تو ہے ہی اتنا بدصورت، جبھی تو تجھ کو یہاں کوئی پھینک کے چلا گیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ در حقیقت آئینے کا عیب نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہمارا عیب ہے، آئینے نے تو صرف ظاہر کیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو آئینے کی مثال دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہے، تو اس کی چند خصوصیات میں نے آپ کو بتلائیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی یہ خصوصیات ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو اس سے ثابت ہوتی ہے اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے اور اس کو چاہیے کہ اس کے عیب کی اصلاح کر دے۔
اب اصلاح کیسے ہونی چاہیے؟ چند باتیں اس حوالے سے علماء کی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے اوپر بھی غور کریں اور ان کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں. اصلاح کریں، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی اصلاح کرے اس طرح کہ اس کو برا نہ لگے. ایسے اصلاح نہ کرے کہ بھری محفل ہے، بیچ محفل میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان جیسا کیسا بھی ہو، شکل صورت کا یا مالی اعتبار سے جیسا بھی ہو، ہر انسان کی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے. اور یہ ایک بات آج کل کے دور میں تو بہت یہ دیکھنے میں آتی ہے، ویسے بھی یہ بات ایک نیچرل ہے کہ ایک انسان کو اگر آپ اس کی صحیح بات پر مطلع کریں، اس کی صحیح غلطی پر بھی اگر آپ اس کو مطلع کریں، اس کی اصلاح کریں، اور بھری محفل میں یہ بات دیکھی گئی ہے، تجربے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ انسان اپنی غلطی پر غور نہیں کرتا بلکہ اس بات پر غور کرنے لگتا ہے کہ مجھے بیچ محفل میں مجھے ذلیل کر دیا گیا. لہٰذا کوئی ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے کہ وہ اس کو جو ہے ذلت محسوس ہو، یا وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، یا وہ دوسروں کے سامنے حقیر سمجھا جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے یا غالباً مسجد میں تھے. آپ کے مریدین ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے. اکثر آپ نے دیکھا کہ دور سے ایک آپ کے مسجد میں ایک صاحب آ رہے ہیں اور ان کے جو پائچے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں. ایک مرید صاحب گئے اور جا کر انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کے پائچے پکڑے اور ٹخنوں سے اوپر کر دیے، یعنی انہوں نے اصلاح کر دی، اور یہ کر کے وہ آ گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت باریک نظر رکھتے تھے اس طرح کی چیزوں پر. فوراً آپ نے یہ دیکھ لیا اور آپ نے ان صاحب کو بلایا کہ جنہوں نے اصلاح کی تھی، اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے بتلایا، بلکہ انہوں نے کیا بتلایا، وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس پر حضرت میری اصلاح فرمانا چاہتے ہیں. انہوں نے بتلایا کیا، بس وہ شرمندہ ہو گئے اور کہا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے کام تو بہت اچھا کیا، آپ نے اصلاح کی، واقعتاً ٹخنوں سے نیچے پائچے جو ہے بری بات ہے اور خلاف سنت ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن جو طریقہ آپ نے اپنایا وہ انتہائی نامناسب تھا، غلط تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی اصلاح اس انداز سے کی جائے کہ وہ دوسرے کے سامنے ذلیل ہو جائے، یا وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، یا اس کو حقیر سمجھ کر اصلاح کی جائے، تو فرمایا یہ ایسا ہے کہ آپ کسی جگہ غلاظت پڑی ہو اور آپ جا کے اس کو پیشاب سے دھو دیں. اس غلاظت کو اگر آپ پیشاب سے دھو دیں تو وہ غلاظت صاف نہیں ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر کسی کی اصلاح کرنا مقصد ہے تو اس انداز سے اتنی خاموشی سے کی جائے کہ تیسرے شخص کو پتہ نہ چلے اور وہ شخص اپنی اصلاح کر لے، ورنہ اندیشہ ہے کہ اس کے اندر بغاوت پیدا ہو جائے گی اور وہ اصلاح اس غلطی کو اس کے اوپر ڈٹ جائے گا. تو لہٰذا اصلاح اس طرح نہ کی جائے کہ دوسرے کو حقیر سمجھا جائے، دوسرے کو بالکل ہی کمتر سمجھا جائے. اور یہ بات بھی آج کل ہمارے اس معاشرے میں، ہماری اس سوسائٹی میں جس میں ہم آج موجود ہیں، فی زمانہ فی الحال جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، اس میں یہ بات بہت دیکھی جاتی ہے کہ ایک غریب شخص کے پیچھے تو ہر موقع پر اور ہر قدم پر اس کی اصلاح کے لیے پورے جو ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری فوج تیار رہتی ہے. لیکن ایک امیر شخص
پیسے والا شخص وہ اتنی غلطیاں کرتا پھرے، وہ کتنا ہی نقصان کرتا پھرے، اس کی اصلاح نہیں ہوگی، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ پیسے والا ہے۔ یعنی مرعوبیت ہمارے اور آپ کے اندر آج آ چکی ہے۔ غریب کی اصلاح کر دیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہے اور اس کا کوئی وہ کیا کرے، اس کے پیچھے کوئی نہیں۔ امیر کی اصلاح اس لیے نہیں کریں گے کہ اس سے اپنے مفادات وابستہ ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کی اصلاح کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مثال کے طور پر اگر کسی کی غلطی پر کوئی اصلاح کرتا ہے تو وہ اصلاح کرنے والا اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت کبیر سمجھتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تجربے سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ تکبر کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور اس نے یہ غلطی کی ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکبر کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسا ہونے سے بچا لے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے حدیث یہ بیان کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہے، اور آئینے کی طرح اس کے یہ ہے مقصد کہ جب اس میں کوئی عیب دیکھے اپنے بھائی کے اندر تو اس کی خاموشی سے جا کے اس کی اصلاح کر دے کہ اس کو بھی برا نہ لگے اور وہ اپنی بات پر، اپنی غلطی پر اپنی اصلاح کر دے۔ تو یہی اس حدیث کا حاصل ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جتنی بھی احادیث، جتنی بھی نصیحتیں ہیں، ان پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔